दोस्तों, जिस दिल में माँ की मोहब्बत है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम जरका है। मेरे शौहर कई सालों से लेबिया में काम कर रहे हैं। मेरी शादी के फौरन बाद मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। मैं अकेला रहता था। मैंने कभी तन्हाई महसूस नहीं की होगी। अगर मेरे बच्चे होते तो मेरी शादी को 8 साल हो चुके होते, लेकिन मैं औलाद की नेमत से महरूम रहा। इस बार जब जबीर बैरून मुल्क से वापस आया तो चंद ही दिनों में हमें एक ऐसे सान्हे का सामना करना पड़ा जिसने हमारे दिमाग को मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया। मेरे शौहर की सिर्फ एक बहन थी जो उनसे बड़ी थी। उनकी शादी मुझसे 8 साल पहले हुई थी। उनका एक ही बेटा था, एक 16 साल का बेटा। मेरे शौहर की पाकिस्तान आमद की खबर सुनकर वो हमसे मिलने कराची से लाहौर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। ये खबर हमारे लिए तबाहकुन थी। मेरे शौहर के भाई और बहन दोनों इस हादसे में मर गए, लेकिन उनका बेटा बच गया। मेरे शौहर गम से निढाल थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा धचका था। मैं अपने आप से शदीद गमज़दा था, लेकिन आर्यान भी खामोश हो गया था। गरीब लड़का अपने माँ बाप दोनों को हमेशा के लिए खो चुका था। मैं कभी उसे तसल्ली देती, कभी अपने शौहर को। इस गम में एक महीना गुजर गया। आर्यान का हमारे सिवा कोई नहीं था, इसलिए मेरे शौहर ने अपने भतीजे को लाहौर के स्कूल में दाखिल कराया। मेरे शौहर एक माह बाद घर वापस आए और मैं और आर्यन घर में अकेले थे। वो बहुत उदास था। मैंने उसे उसके गम से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं उससे उसका मेरे से बात करता तो वो ठीक से जवाब नहीं देता। किसी न किसी वजह का मेरे साथ रवैया हमेशा मुश्ताल रहता था। ताहम मैंने कोशिश की कि वो मुझसे बात करे, मेरे साथ उसकी माँ जैसा सलूक करे। कम अज़ कम ये प्यार की कमी को पूरा करेगा, लेकिन आर्यान मुझसे बरहा रास्त बात भी नहीं करता था। जब वो मुझसे इतना बरा लगा तो मैंने उससे बात करना छोड़ दी। एक बार मैं उनके कमरे में उनसे खाने के बारे में पूछने गया। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसने फौरन फोन बंद कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रहे हैं, तो उसने कहा उसका दोस्त। वो घबरा गया, जैसे मैंने उसे कुछ चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। मैंने उसे कहा कि आकर खाना खा लो। पता नहीं उसने अपना मोबाइल मुझ से क्यों छपा रखा था। मुझे इस पर शक होने लगा था। मैं उसके ज़ेर असर था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देगा। मैं इस रात आर्यान के कमरे में गया तो वो सो रहा था। इसका मोबाइल ऑन कमरे में गया तो वो सो रहा था। उसका मोबाइल ऑन करते ही मेरी आंखें सदमे से फैल गईं। वहाँ नाशाइस्ता तस्वीर और वीडियोस मौजूद थीं, जो शायद उसने देखी थी। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। मुझे भी बहुत गुस्सा आया कि उसे ये देखकर कोई शर्म नहीं आई। मैंने उसका मोबाइल फोन लेकर अपने कमरे में रख दिया। अगले दिन आर्यान बहुत परेशान था। शायद उसका फोन ढूंढ रहा था। शाम को उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है? मैंने इसे सख्त डांटा। मैंने कहा, मेरे पास आपका मोबाइल फोन है और आप जिस किस्म की वीडियोस और तस्वीरें देखते हैं
اسے بھول جائیں۔ میرے سخت لہجے نے اسے غصہ دلایا میرے سخت لہجے نے اسے غصہ دلایا۔ میں نے اسے مزید ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے چچا سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن جس طرح سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے مار دے گا۔ وہ بڑی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ نہایت بے خوف مزاج تھا۔ میں حیران رہ گیا، لیکن میں نے اس سے ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ گھر سے نکلتا اور رات گئے گھر آتا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو وہ جواب دیے بغیر چلا گیا۔ مجھے اس کے انتظار میں دیر تک جاگنا پڑے گا۔ بات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے انتہا تک ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ جب سب اسکول جاتے تو وہ اپنے کمرے کو گندا چھوڑ دیتا۔ وہ ہمیشہ میرے بارے میں کسی نہ کسی قسم کی ہنگامہ آرائی کرتا تھا۔ جب بھی میں کھانا پکاتا وہ کھانے میں غلطی نکالتا۔ وہ کہے گا کس کا اس کا ذائقہ عجیب تھا کہ اسے یہ پسند نہیں آیا اور وہ مجھے کچھ اور بنا دے۔ میں اس کی حرکات سے تنگ آ رہا تھا۔ اگر میں کبھی اس سے بازار جا کر کچھ سینڈوچ خریدنے کو کہتا تو وہ غصے میں آ جاتا۔ وہ مجھ سے پیسے بھی مانگتا تھا۔ میں آرین کی حرکات سے تنگ آ چکا تھا، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچ کر چپ رہتا کہ وہ بچہ ہے۔ ایک رات میں نیند سے بیدار ہوا، پیاس سے۔ میں پانی پینے باہر گیا تو آریان بغیر آواز کے فلم دیکھ رہا تھا۔ میں شرمندگی سے مغلوب ہو گیا۔ اسے شاید میرے کمرے سے باہر آنے کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ بے فکر تھا، لیکن مجھے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں نے یہ سب دیکھا تھا، لیکنوں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ لڑکا صرف خراب ہو رہا تھا۔ میں غصے سے اس کے پاس آیا اور جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ پھر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر فرش پر پھینک کر بجھا دیا۔ لیکن میں حیران رہ گیا جب آرین نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور کہا، اگر تم نے دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ آریان کو تمہارے ساتھ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ اتنا بدتمیز لڑکا تھا۔ اس نے غصے سے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے ساتھ ایک بچے کی طرح برتاؤ کیا، اس کے تمام کام کرنا۔ میں نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں نے اسے لاہور کے بہترین سکول میں داخل کرایا۔ میں نے اسے اس کی ہر خواہش پوری سے اس طرح اس نے ہمیں ہماری مہربانی کا بدلہ دیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور زبیر سے فون پر بات کی۔ میں نے اسے آرین کی ساری حرکتیں اور بدتمیزی بتائی۔ اس نے اصرار کیا کہ میں کل ان سے ملاقات کا بندوبست کروں۔ میں نے کہا، اگر آرین اسی طرح برتاؤ کرتا رہا تو چلو اس کے لیے کہیں اور بندوبست کر لیتے ہیں۔ زبیر نے کہا کہ میں اسے خود ہی سمجھاؤں گا، اور پھر مجھ پر غصہ آ گیا۔ کیا مجھے پھر کبھی آریان کو مجھ سے جدا کرنے پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے سوچا، چونکہ وہ میرا بھتیجا ہے، زبیر اس کا ساتھ دے گا۔
मैंने कहा, बरहा करम उसे समझाई कि वो दोबारा मेरे साथ बदतमीजी ना करे। अगले दिन मैंने जबीर को फोन किया और आर्यान के कमरे में चला गया। वो बीट पर बैठा मुझे गुस्से से घोर रहा था। मैंने फोन उसके हवाले किया और कहा, ये कहकर मैं उस चचा से बात करो। ये कहकर मैं उसके कमरे से निकल गया। मैं किचन में गया और खाना पकाने लगा। थोड़ी मेरा फोन मेरे सामने शेल्फ पर रख दिया। उसकी आंखें अभी तक सरख थीं, नाक सरख थी और आंखों में नमी थी। ऐसा लगता था कि वो बहुत रोया होगा। मैंने अपने आप को सोचा कि इतने रोने के बाद उसने जबीर से मुझे बड़ा भला कहा होगा और जबीर अब उस पर यकीन कर लेगा। लेकिन मेरी हैरत में उसने मुझे मजबूती से गले लगा लिया। उसने आहिस्तगी से कहा, मोमानी पाता, मुझे माफ कर दो। मैं फिर तुमसे बदतमीजी नहीं करूंगा। वो किचन से निकल गया। कुछ देर तक मैं हैरानी और हैरत से उसे देखता रहा। मामला बिलाखिर सर पर आ ही गया। मैंने खाना पकाकर सर मेज पर रख दिया। आर्यान ने शाइस्तगी से खाया। खाना खाने के बाद वो अपने बर्तन लेकर किचन में चला गया और खुद धोया। मैं हैरान था कि जबीर ने उसे क्या कहा। वो डार्ट की तरह सीधा हो गया था। एक और झटका उस वक्त लगा जब शाम को उसने मुझसे पूछा, मोमानी, मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं बहुत खुश था। कम अज कम वो इंसान बन चुका था, वरना उसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। उस रात मैंने उसकी पसंदीदा बिरयानी पकाई ताकि उसका मूड बेहतर हो सके। मेरी उसका मूड बेहतर हो सके। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो मंशियात के आदी होने से बच जाए। अब आर्यान मेरे साथ हल्की फल्की गुफ्तगुओं में मशगूल हो जाता। अगर उसे किसी मौजू में दुश्वारी होती तो वो मुझसे पूछता। उसके साथ मेरा रवैया भी बेहतर हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि एक रात वो मेरे लिए जूस का ग्लास ले आया। उसने कहा, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मैं उसे पसंद करूंगा। मैंने खुशी का इजहार किया और जूस पिया, चूंकि मैंने उसे सोने से पहले पी लिया था। मैं लिट गया और सो गया। सुबह बेदार हुआ तो घड़ी बज रही थी। मैं अपने आप पर हैरान था। मैं इतनी देर से कैसे सो सकता था? तब मैंने महसूस किया कि आरीन उस वक्त तक स्कूल नहीं जाता जब तक मैं उसे नहीं जगाता। तो मैं उसके कमरे में चला गया, लेकिन वो वहां नहीं था। उसका स्कूल भी गायब था। कमरे की गंदगी बता रही थी कि वो पहले ही जा चुका है। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि ये लड़का कम अज कम किसी हद तक जिम्मेदार था। लेकिन आज जब वो स्कूल से वापस आया तो बहुत खुशगवार मूड में था। यहाँ तक कि वो रात के खाने के दौरान मुझसे बातें करने लगा। पता नहीं वो मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सुन पहले कभी मेरी ऐसी तारीफ नहीं कदरे थी। मैंने कहा, अच्छा, तुम मुझे क्यों पसंद करने लगे हो? तुम मुझसे बहुत बदतमीजी करते थे। वो हंसा। उसने कहा, उस वक्त मैं आपको पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ।
میں نے اسے مذاق کے طور پر لیا تھا، لیکن اب کسی وجہ سے آریان کی نظریں مجھے ڈنکنے لگیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیا ہوا تھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ پہلے تو میں نے اس کی نظروں کو نظر انداز کیا، کیونکہ وہ پہلے جیسا بدتمیز نہیں تھا۔ بظاہر وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب مجھے اس کی نظروں پر شک ہونے لگا۔ میں اب اس سے پرہیز کر رہا تھا جو میرے پورے وجود پر چھا رہا تھا۔ اس کی عمر 16 سال تھی۔ ایک بار ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے اور وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم انکل زبیر کو بہت یاد کرتے ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں کرتا ہوں۔ پھر اس نے بات جاری رکھی، یہ ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کے بغیر 1 سال گزارنا بہت مشکل ہے۔ تم کیسے زندہ رہ سکتی ہو؟ میں چونک گیا۔ اس نے کچھ عجیب کہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا، تمہارے بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں۔ میں نے اس کی تعریف سے تھوڑا سا ناراض محسوس کیا۔ میں نے فوراً اسے روکا، خاموشی سے کھانا کھا لو، بکواس مت کرو۔ اس نے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ایک دفعہ میں کچن میں شام کی چائے بنا رہا تھا۔ وہ اچانک آیا اور میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں چیخا۔ پہلے تو میں گھبرا گیا، سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ ہٹا دیے اور میں سانس لینا تقریباً بھول گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ پھر ہنسنے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بدتمیزی نہیں ہے، میں تم سے پیار کر رہا تھا۔ آخر تم میری ماں ہو، اس لیے میں نے اسے مجھ سے دور رہنے کو کہا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی نگاہوں نے مجھے بے چین کر دیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے جلیبیاں لایا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس میٹھا دانت ہے۔ پھر اس نے جلیبی نکالی اور اپنے ہاتھ سے مجھے کھلائی۔ کیونکہ وہ پہلے ہی میرے منہ میں ڈال چکا تھا تو مجھے اسے کھانا پڑا، لیکن اسے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد مجھے چکر آنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا چکر بڑھ گیا۔ میں وہیں لیٹ گیا اور سو گیا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں چونک گیا۔ آریان میرے پاس سو رہا تھا۔ وہ یہاں آ کر میرے ساتھ کیوں سو گیا؟ میں گھبرا گیا۔ میں نے اسے جگایا تو وہ گھبرا کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بہت مشکوک تھا۔ اس نے کہا، مجھے اپنے کمرے میں خوف محسوس ہوا، اسی لیے میں یہاں آ کر سو گیا۔ میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ میرے پاس آ کر سو جائے گا؟ اس نے کہا، میں ابھی بچہ ہوں۔ میں گھبرا گیا۔ میں ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے اسے گھر میں رکھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شرمندہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کروں۔ ایک ماہ بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے جو خبر سنائی اس نے مجھے دنگ کر دیا۔ میں حاملہ تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں رونے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آریان نے یہ سب کیا ہے۔ وہ وہی تھا جس نے ایسی چیزیں کھلائیں جس سے مجھے نیند آ جائے۔ مجھے آرین کو مارنے کا احساس ہوا۔ اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ کلینک سے باہر نکلتے ہوئے میں آنسو نہ روک سکا۔ مجھے لگا جیسے میں گٹر میں گر گیا ہوں۔
مجھے اس ایک گھر گیا ہوں، مجھے اس کے الفاظ یاد آ گئے۔ ایک دن جب میں نے اسے ڈانٹا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ جب بھی وہ مجھے جوس پلاتا یا بازار سے خرید کر لاتا، میں تھوڑی دیر بعد سو جاتا، اور جب میں صبح اٹھتا تو میرے بال ڈھیلے ہوتے۔ لیکن میں نے اس وقت کبھی توجہ نہیں دی۔ مجھے گھر کے کام کاج کرنے کی جلدی تھی۔ شاید وہ مجھے نشہ دے رہا تھا۔ میں اس وقت شدید درد میں تھا۔ اسے کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ میں اتنا سستا کھیل کھیل کر روتا ہوا گھر آتا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو میں بالکل کھو چکا تھا۔ زبیر میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں جھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں میرا سرپرائز کیسا لگا؟ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میری ساری دنیا بکھر چکی تھی، اور جس نے اسے برباد کیا وہ میرے شوہر کا بھتیجا تھا۔ اندر آتے ہی میں نے زبیر کو گلے لگایا اور رونے لگا۔ اس نے سوچا کہ میں آخر کار اسے اچانک دیکھ کر برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف اپنی ہی تباہی پر رو رہا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ بہت ہو گئی مومنی، کچھ شرم کرو، تم اکیلی نہیں ہو، میں بھی یہاں ہوں، میں بھی کچھ لکھتا ہوں۔ میں جبیر کے ساتھ لگی سکس رہی تھی، میرے کانوں میں آرائیں کی سکس رہی تھی۔ جب میرے کانوں میں آرائیں کی آواز پڑتی ہے، میں برجست پلٹ کر دیکھا تو ہنس رہا تھا۔ میرے جی تو چاہ کر سا منہ نوچ لوں، شبد گلا دبا کر جان سے مار ڈالوں۔ اگر جبیر آج واپس آتے ہیں تو میں اسے سچوچ ہی مار ڈالتی ہوں۔ اس کمینے نے کیا گھٹیاپن کا مظاہرہ تھا، اس کمینے نے کیا گھٹیاپن کا مظاہرہ تھا۔ میرے ساتھ میں بہت بڑی سے گزر رہی تھی۔ رات کو جب جبیر سو گئے تو میں نے کمرے سے باہر نکل کر آرائیں کے نیچے آیا۔ وہ اب دیکھ رہا تھا، اور اسے دیکھنے میں تو گم تھا کہ ارد گرد موبائل سے بھی غافل تھا۔ میں اس کے پاس پہنچتا ہوں تو اب وہ بھی ویسے ہی بےہودہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور کہا کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ وہ مکار شخص یہ کہنے لگا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں بس اپنی رپورٹس کے منہ پر ماری۔ وہ بری رپورٹ پڑھی تو مسکرا کر کہنے لگا، یہ کہے تھپڑ کا جواب ہے جو میرے منہ پر مارا تھا۔ آپ نے آپ کے ہاتھ سے تھپڑ کھانگا تھا۔ آپ کون تھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگتی تھی، لیکن جب ماموں یہاں سے چلے تو میرے پاس آنے کے لیے اکستا رہتی تھی۔ لیکن آپ ہر وقت مجھے جب ڈانٹی رہتی تھی تو مجھے جب آپ پر گست اٹھتی تھی تو مجھے لگتی تھی تو میری بات نہیں تھی۔ بعد میں تو ماموں سے میری شکایت نہیں ہوئی، اسی لیے میں یہ ڈرامہ رچایا اور تمہارے ساتھ یہ سب کر ڈالا۔ جبیر غصے سے اندر داخل ہوئے اور آریان کو مارنے لگے۔ میں پہلے ہی سے رو رہی تھی۔ جبیر نے آریان کو بے تحاشا مارا، اتنا مارا کہ مار مار کر ادموا کر دیا۔ وہ مجھے غصے سے بولے کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں وہاں سے باہر نکل گئی۔ رات بھر جبیر میرے پاس نہیں آئے۔ میں روتے دھوتے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلتی تو جبیر آریان کا سامان باندھے اسے باہر لے گئے۔ پھر شام کو واپس لوٹے۔ مجھے کہنے لگے، میں نے آریان کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی بھول ہو جائے گی۔ میں تو اسے بچہ ہی سمجھتا رہا، مگر وہ حرام خور نکلا، رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے۔ میں رونے لگی تھی۔ چند دن بعد جبیر مجھے ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے اور میری اس مسئلے سے
جان چھڑاتی پر نہ ساری زندگی عذاب مجھے جھیلنا پڑتا اور میں رو رو کر مر جاتی۔